امریکہ کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب آج ہو رہی ہے اور اس سے چند گھنٹے پہلے متعدد تنبیہوں کے بعد دارالحکومت واشنگٹن کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کے تقریباً 25,000 سپاہی اور بڑی تعداد میں پولیس کے سپاہی تعینات کر دیے گئے ہیں اور واشنگٹن ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے جس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا ہو۔ دارالحکومت واشنگٹن میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر نیشنل گارڈ اور پولیس کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ سراغ رسانی کی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے حامی گروپوں کی شکل میں حلف برداری کی تقریب کے مقام پر ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور تیاریاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں امریکی باشندے اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں اور اسے ایک قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وہ ہر 4 سال بعد اپنی یہ عید مناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہیں تقریب کے مقام کے قریب بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ اتنی سختی کی وجہ وہ واقعہ ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایک سیاسی محقق مروان قبلان نے پروگرام اتجاہات میں کہا ہے کہ آج دنیا سکھ کا سانس لے گی کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی منظرنامے سے باہر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے بہت کوششیں کی تھیں، خاص طور پر الیکشن کے بعد تو بہت ہی کوششیں کر ڈالیں، لیکن وہ امریکی اداروں کی کارکردگی پر منفی اور نیگیٹو اثرات نہیں ڈال سکے۔ صدر ٹرمپ بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح آج حلف برداری کی اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، البتہ ان کا فیصلہ ان کی اپنی مرضی کا ہے اور دوسرے لوگوں کو تو وہاں جانے ہی نہیں دیا جا رہا۔ صدر ٹرمپ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں آج کے دن کا آغاز ہوتے ہی واشنگٹن سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کی تاریخ میں ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ اپنی مدت صدارت مکمل کرنے والے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے۔ ان میں امریکہ کے دوسرے صدر جان آڈمز، جو سن 1797 سے سن 1801 تک امریکہ کے صدر رہے تھے، اپنے جانشین تھامس جیفرسن کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر امریکہ کے چھٹے صدر جان کوئنسی نے، جو سن 1825 سے 1869 تک امریکہ کے صدر رہے، اپنے جانشین اینڈرو جیکسن کی تقریب حلف برداری میں شرکت سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر خود صدر اینڈرو جانسن بھی، جو امریکہ کے 17ویں صدر تھے اور وہ 1865 سے 1869 تک برسر اقتدار رہے، وہ امریکہ کے پہلے ایسے صدر بنے جسے ایوان نمائندگان نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ صدر ابراہام لنکن کے نائب تھے اور ابراہام لنکن کے قتل ہو جانے کی وجہ سے وہ ملک کے صدر بن گئے تھے۔ امریکی کانگریس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کھینچا تانی رہی تھی اور کانگریس نے صدر اینڈرو جانسن پر اپنے اعتماد کا ووٹ واپس لے لیا تھا، تو صدر اینڈرو جانسن بھی اپنے جانشین بولیسس گرانٹ کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کے بعد اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس تاریخ کو دہرانے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کی وقت تقریب میں موجود نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وزارت خارجہ کے قلمدان کے لیے جناب اینٹونی بلنکن کا نام منتخب کیا ہے، اور اینٹونی بلنکن نے امریکہ کی اس نئی انتظامیہ کے حوالے سے یہ کہا ہے
کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا قابل عمل حل یہی سمجھتی ہے کہ دو ملک بنا دیے جائیں۔ اینٹونی بلنکن نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ وہ موجودہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس فیصلے پر فوراً نظر ثانی کریں گے جس میں یمن کی حوثی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی